مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت والی رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا تم ہی تو ہو، جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا تم ہی تو ہو، بعد از خدا بزرگ و تمنا تم ہی تو ہو، بعد از خدا بزرگ و تمنا تم ہی تو ہو، محبوب کبریا شہ بطحا تم ہی تو ہو، محبوب کبریا شہ بطحا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ ہے تم میں سے کوئی سبحان اللہ کہنے والا تو سبحان اللہ کہہ دے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اب پہنچی نہ عقل جن و بشر جس مقام پر، پہنچی نہ عقل جن و بشر کی جس مقام پر، ٹھہری نہ قدسیوں کی نظر جس مقام پر، ٹھہری نہ قدسیوں کی نظر جس مقام پر، ہے دو جہاں کا سفر جس مقام پر، جلتے تھے جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کی شناسا تم ہی تو ہو، اس کی حقیقتوں کی شناسا تم ہی تو ہو۔ تو ایک مرتبہ اور درود پاک لکھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت عالم آ پہنچا، نور خدا آ پہنچا، نور محمدی آ پہنچا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ عالم پسند آیا۔ نور محمدی کا ظہور، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضرات، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، کون؟ سرکار کے دادا جان صلی اللہ علیہ وسلم، سردار مکہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک قبیلے نے زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر جو متبرک چیزیں تھیں دو چار، اس کو کنویں کے اندر ڈال کر کے، کچھ تلواریں تھیں، کچھ اور تبرک تھے، حجر اسود کو بھی زمزم شریف کے کنویں میں ڈال کر کے کنواں بند کر دیا تھا۔ ایک زمانے تک، کئی زمانے تک وہ کنواں بند رہا۔ اس کے بعد جب سردار مکہ عبد المطلب بنے، پہلے کوئی اور تھے، درمیان میں کوئی اور تھے، پہلے تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ان کی اعلیٰ اولاد ہی رہی، لیکن بعد میں اختلاف ہوا، جو کچھ بھی ہوا، کچھ دوسرے قبیلے والے بنے اور انہوں نے کچھ اور چیزیں شروع کی، لہٰذا ان بنو ہاشم نے گوارہ نہ کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں نے گوارہ نہ کیا کہ یہاں کوئی غلط رسم ہو، لہٰذا دونوں میں جنگ ہوئی اور وہ لوگوں نے حجر اسود کو، چند متبرک چیزوں کو اور آب زمزم کو بند کر دیا اور چلے گئے مکہ چھوڑ کر۔ ایک زمانے تک ایسا رہا، لیکن جب حضرت عبد المطلب کا دور آیا تو آپ کو ایک رات خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا، اے عبد المطلب اٹھو،
اور آب زمزم کو نکالو۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرے دن اے عبد المطلب زمزم کنواں کھودو۔ آپ پوچھ رہے کہاں ہے، کون سی نشاندہی، کون سے مقام پر ہے۔ تیسرے دن پھر آیا تو نشاندہی بتائی دی گئی اور فرمایا جب تم صبح جاؤ گے تو وہاں ایک کنواں جو ہے اپنی چونچ مار رہا ہوگا، بس وہیں پر آپ کو کھدائی کرنا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حارث کو لے کر پہنچے وہیں پر مکہ شریف، کعبہ شریف کے بالکل قریب میں، خانہ کعبہ کے پاس ہی حرم میں۔ آپ نے کھدائی شروع کی تو قریش کے اور مکہ کے سردار دوسرے جو آپ کے ساتھی تھے بڑے، وہ آئے اور انہوں نے کہنا لگا عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں کنواں کھود رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پانی کی ویسے ہی تنگی تھی، وہاں لوگ آتے تھے لیکن پانی، کنواں بند تھا۔ کہاں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں وہ کنواں تو کہاں تھا، کیا تھا، اور یہ تو برسوں گزر گئے، صدیاں گزر گئی، اور آپ یہاں آپ لے کر کے بیٹھے ہیں اور کھود رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اس کو نکالوں گا، تم شریک ہونا چاہو تو ہو جاؤ ورنہ میں تو اپنا کام کروں گا۔ اور لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہونے والا تو نہیں ہے، کنواں کہاں سے نکلے گا۔ لوگوں کو ایسا لگا، مگر ان کو جو بشارت مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے اب کوئی شریک نہیں ہو رہا ہے، تنہا ہیں اور ایک آپ کا صاحبزادہ ہے، تو آپ نے ایک منت مان لی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 صاحبزادے دے گا تو ایک صاحبزادہ تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اس لیے کہ کوئی اور شریک نہیں ہو رہا ہے، بہت کھدائی کرنی ہے، کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، بلکہ کہہ رہے کہ یہ کھود کے کیا نکلے گا۔ لہٰذا آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ تو اگر مجھے 10 صاحبزادے دے تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اگر میرے پاس میرے لڑکے زیادہ ہوتے تو ہم ہی کھدائی کر لیتے، باپ بیٹے کافی ہو جاتے، کسی کی ضرورت نہیں رہتی، تو اگر تو نے دیا تو میں ایک صاحبزادہ تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ یہ منت آپ نے مانگ لی اور اپنا کام شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوا المختصر کہ جو تبرکات تھے وہ نظر آنے لگے مٹی میں، پھر یہاں تک کہ حجر اسود خانہ کعبہ کے اندر جو متبرک چیزیں تھیں وہ آخر میں جب انہیں ہٹایا اور اٹھایا تو اندر سے وہ زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل کے ایڑی سے یہاں نکلا تھا، آج انہی کی اولاد سے ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اب آقا آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیدائش سے رسول سے پہلے ہی زمزم کو اللہ نے ظاہر فرما دیا، آب زمزم کا پانی ظاہر ہو۔ لوگ آئے بولے یہ کیسا ہو گیا، یہ تو غضب ہو گیا، مرحبا مرحبا لوگ کہنے لگے۔ عبد المطلب کی اور عزت بڑھ گئی اور ان کو لوگوں میں جو ہے عزت ازمائی ہونے لگی کہ واقعی تم نے کام کیا، لیکن کچھ کے دل میں تھا کہ اکیلے نے کھدائی کی ہے تو مالک اکیلے رہیں گے، اب تو ہمیں اس کا جرمانہ یہ کر کے پانی خریدنا پڑے گا یا کچھ اور۔ لیکن قربان جاؤ، رحمت عالم کے دادا نے اعلان کیا بھلے ہی میں نے محنت کی ہے لیکن یہ پانی سب کے لیے وقف ہے، سبھی پی سکتے ہیں، بھلے تم کھدائی میں شریک نہ رہے، کچھ اور سوچتے رہے، لیکن ہم جو ہے یہ پانی ہے آپ سبھی پی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج تک آب زمزم ہم پی رہے ہیں، یہ عبد المطلب سرکار کے دادا جان کی محنت اور ان کے ذریعے اور وسیلے سے پھر ظاہر ہوا۔ ایک تو اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی سرکار کے دادا اور ابراہیم علیہ السلام کے سیاد نور محمدی جن میں رہا، پھر عبد المطلب میں بھی رہا تو زمزم ظاہر ہوا، یعنی نور محمدی کی برکت ہے۔ اے آب زمزم کھڑے ہو کر باعزت پینے والوں، باادب پینے والوں اور اس کی فضائل و کمالات بیان کرنے والوں، اے دنیا کے لوگوں، اے حجاج اکرام جو جا کر کے حج میں لے کر کے آتے ہو، لوگوں کو دیتے ہو، یہ آب زمزم بھی تجھے مل رہا ہے تو نور محمدی کی برکت سے مل رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام میں بھی نور محمدی تو زمزم ظاہر ہو گیا، یہ معجزہ، وہ بھی نور محمدی۔ حضرت عبد المطلب سے ظاہر ہوا کنواں تو وہ بھی نور محمدی، تو نور محمدی سے کبھی کعبے کی حفاظت ہو رہی ہے، کبھی زمزم ظاہر ہو رہا ہے، ان کی برکت سے ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب کیا ہوا، سارے لوگ پانی پینے لگے۔
اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے نہیں 12 بیٹے عطا فرما دیے، 6 بیٹیاں عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرے بیٹے ہو گئے، جوان ہو گئے تو میں ایک لڑکا ایک شہزادہ قربان کروں گا، یہ منت تھی۔ 12 بیٹے ہوئے، 6 بیٹیاں ہوئی، جوان ہوئی۔ ایک مرتبہ سو رہے تھے، پھر خواب میں کسی نے کہا اے عبد المطلب اپنی قربانی پیش کرو۔ پہلے یہ کہا قربانی پیش کرو، تو آپ صبح میں بکرے کو ذبح کر دیا، لیکن دوسرے دن پھر آئے قربانی پیش کرو، تو آپ نے دمبے کو پیش کیا، کہا بڑی قربانی پیش کرو، تو آپ نے بیل کو قربان کر دیا۔ پھر کہا اور بڑی پیش کرو، تو اونٹ کو پیش کیا، کہا نہیں اور بڑی پیش کرو، کہا اب اس سے بڑی کون سی، اونٹ تک قربان کر دیا ہے، اب آپ ہی بتائیں کہ کیا پیش کروں؟ تو کہا وہ منت جو مانی تھی 10 بیٹے عطا کرے گا، چاہے زمزم کے کنویں کی کھودائی کے وقت جو تم نے کہا تھا کہ اللہ جو کامیابی مل گئی، 10 بیٹے مل گئے، جوان ہو گئے، تم ایک بیٹا تیرے نام پہ وہ قربانی پیش کرو۔ حضرت عبد المطلب بیدار ہوئے، ہاں میں نے منت تو کہی تھی، اب وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے 10 بیٹوں 12 بیٹے کو بلایا اور کہا پوری داستان سنائی کہ ایسا ایسا زمزم کا کنواں ہم نے کھودا تھا جب ایک لڑکا تھا، اور میں نے یہ منت مانی تھی، اور ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ منت پوری کی جائے، قربانی پیش کی جائے، لہٰذا تم میں سے کون قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ سبحان اللہ۔ 12 کے 12 نے کہا حضور، ابا حضور، ہم میں سے آپ جس کو لے جانا چاہے سب تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو بھی آپ لے لیں۔ آپ نے کہا کہ سبھی تیار ہے، مگر اب اس میں کس کو لے جایا جائے؟ یہ بیٹا کہہ رہا ہے مجھے لے جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں مجھے لے جاؤ۔ 12 چٹھی بنائی گئی، 12 کے نام لکھے گئے، رکھ دی گئی، جو چٹھی میں جس کا نام آئے گا ان کو قربان کر دیا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کر دیا جائے گا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا قربانی دو، پیاری چیز کی قربانی دو، انہوں نے بھی قربانی پہ قربانی دی، لیکن پھر کہا نہیں اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ اور یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے، مگر آپ نے منت مانی لیکن ہے تو قربانی۔ اب کیا ہوا جانتے ہو؟ جب وہ چٹھیوں میں نام نکلا تو لکھلا حضرت عبداللہ کا نام نکلا، سرکار کے والد اور نور محمدی جن میں چمک رہا تھا۔ آپ نے اپنے شہزادے کو لیا اور چل پڑے قربان ہونے کے لیے، کرنے کے لیے تیار، جیسے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تھے، قربانی دو۔ ادھر عبداللہ کو لے کر عبد المطلب لے چل پڑے۔ تمام نے کہا کہ حضور یہ تو آپ کا لختی جگر ہے، آپ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ اس کی 2-3 وجہ تھی، ایک تو یہ کہ نور محمدی آپ کے پاس تھا، حسین و جمیل تھے، اور دوسرا یہ کہ 2-4 کرامتیں آپ کی پیدائش میں اور اس وقت دیکھ چکے تھے آپ، اور جان چکے تھے کہ یہی اب نور محمد اور حسین و جمیل، تو سب سے زیادہ آپ انہی کو چاہتے تھے، بہت زیادہ۔ لیکن نام جو آ گیا تو کوئی بات نہیں، اپنی پسندیدہ بیٹا ہے اس کو ہم قربان کر دیں گے اللہ کے نام۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا پسندیدہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، آپ کسی اور بیٹے کو لے جاؤ، عبداللہ کو نہ لے جاؤ۔ اور جانتے ہو عبداللہ کے بارے میں کیا تھا؟ آپ تو پسند کرتے ہی تھے، پورا قریش پورا مکہ بھی حضرت عبداللہ کی بڑی پیار کرتا تھا، کیونکہ حسین و جمیل تھے، بڑے باوقار تھے، کیونکہ جو نور محمدی چمک رہا تھا تو سب کو پیارے تھے۔ تو کہا اس پیارے کو مت لے جاؤ، کسی اور کو لے جاؤ۔ آپ نے کہا کہ جب ان کا نام نکلا ہے تو میں انہی کو لے جاؤں، جبکہ آپ کے بھی پیارے تھے خود کے۔ تو اب کیا ہوا جانتے ہو؟ کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں جو آپ کا خواب ہے اور یہ جو چٹھی کی ہم نے ادا کی ہے رسم، قریب میں ایک عقل مند دانا ایک عورت رہتی ہے، اس سے کچھ مشورہ بات چیت ہو جائے تو شاید کوئی اور حل نکل آئے۔ وہ اچھے اس کی جو خواب کی تعبیر ہے وہ بھی بتاتی ہے، اس کے کچھ اپائے بھی بتاتی ہے، تو چلو ہم اس کے ذکر کر لیں۔ جب سارے لوگوں نے کہا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھا گیا، خواب بتایا گیا، منت بتائی گئی اور نام بتایا گیا کہ یہ نام نکلا ہے اور اس کو ہم قربان کرنا ہے، لیکن اب انہیں نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو اس میں ایسا ہے
کہ آپ کے یہاں سب سے پہلے یہ بتاؤ، اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، کسی کو قربان کیا جاتا ہے، اگر اس کو بچانا تو اس کے بدلے میں تم کیا کرتے ہو؟ کہاں 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، کہاں 10 اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو پھر ایسا کرو، ایک چٹھی پر حضرت عبداللہ کا نام لکھو اور ایک پہ 10 اونٹ لکھو، پھر دونوں میں سے جو آ جائے، اگر 10 اونٹ نکل جاتا ہے تو آپ 10 اونٹ کر دیجئے، وہ آپ کی قربانی ادا، عبداللہ بھی بچ جائیں گے، قربانی بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ ہے اس کو بڑھا دیجئے، 20 اونٹ کر دیجئے، پھر دوبارہ آپ چٹھی کو اچھالیے، پھر بھی اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 30 اونٹ کر دیجئے، پھر بھی نکلے تو 40 کر دیے، جب تک اونٹ نہ آ جائے چٹھی میں، جب تک آپ اونٹ بڑھاتے رہیے، تعداد بڑھتی رہے، پھر جب اونٹ آ جائے تو آپ اس کے بدلے اونٹ کر دیجیے، آپ کی جو قربانی ہے، جو منت ہے، وہ بھی ادا ہو جائے گی، اور حضرت عبداللہ بھی۔ یہ بات طے پائی گئی، حضرت عبدالمطلب کو بھی پسند آئی کہ یہ بھی ہے، اللہ کو منظور ہوگا تو وہ جتنا اونٹ لینا چاہیں گے ان کے بدلے میں، یا جتنا کر دیں گے، نہیں ہوگا تو آخر میں تو ہے ہی، تو یہی طے پایا اور یہی کیا گیا۔ جب یہ ہوا تو 10 اونٹ میں تو نہیں ہوا، 20 میں بھی نہیں ہوا، 30 میں بھی جو ہے نہیں، اونٹ کا نام نہیں آیا، عبداللہ کا نام آ رہا ہے، حضرت عبداللہ کون؟ میرے سرکار کے والد محترم۔ اب 40 50 یہاں تک کہ 100 اونٹ، جب 100 اونٹ لکھا گیا چٹھی میں تو اب اس وقت جو ہے 100 اونٹ کی چٹھی نکل گئی۔ کہاں اس کا مطلب ہے حضرت عبداللہ کی جگہ پر اس کے بدلے میں، اس کے فدیے میں 100 اونٹ قربان کر دیے جائے، اور یہ ہماری منت ادا ہو گئی۔ تو اس طریقے سے حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹ کو راہ خدا میں ذبح کیا، چرندوں، پرندوں، درندوں، غریبوں، یتیموں، اطراف کے تمام کو کھلایا۔ سبحان اللہ، کیا سمجھے سب کو کھلا رہے ہیں، نبی کی آمد سے پہلے 100 اونٹ ذبح ہو کر کھلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، لوگ مرغی پہ مرے مٹتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، بغرے پر مر جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے لکھا ہے۔ ارے بھائی، حکم تو یہ ہے کہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائے، وہ تو عبداللہ تھے، یہ تو محمد عربی کی بات ہے، کائنات قربان کر دی جائے تب بھی کم ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا، سرکار کی آمد سے پہلے پانی بھی آ گیا اور لنگر بھی ہو گیا، 100 اونٹ کا لنگر بھی ہوا، اور زمزم کا پانی تو حکم تو یہ ہے کہ محفل میلاد میں خوب قربان کرو اور زمزم پلاؤ، لیکن ہمارے پاس زمزم نہیں تو ہم شاہ عالم سرکار کی ہونچ کا پانی پلا دیتے ہیں، جو زمزم کی تاثیرات رکھتا ہے۔ اور بھلے ہی وہ اونٹ ہم عرب میں نہیں ہے، اونٹ کی قربانی نہیں، یہ نہیں، جو بنتا ہے قربانی کر کے دے دیتے ہیں، ہے نا۔ وہ عبدالمطلب تھے، وہ حضرت عبداللہ تھے، ہے نا، وہ دمبا تھا اسماعیل علیہ السلام کا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ روزانہ کٹے اور روزانہ نیاز ہو، یہی ہے۔ پہلے ہی اللہ نے زمزم بھی بھیج دیا، لنگر بھی کر دیا، سبحان اللہ۔ آمد رسول سے پہلے ہی دادا جان والد صاحب سیدہ آمینہ کے دور میں ہی اب حضور آنے والے ہیں، اب حضور آنے والے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح سوچ، تو لہٰذا حضور کے وہ 2 واقعات ہو گئے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی، فدیے میں دمبا ہو گیا جنت کا، اور یہاں یہ 100 اونٹ ہو گئے، ہے نا۔ تو حضور 2 قربانیوں، جو 2 ذبیح ہے، تو بڑی ذبیح عظیم ہے، قربانی عظیم ہے، ان کی نسل میں ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں میں 2 بڑے ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اور 2 ذبیحوں کے بیٹے ہوئے، ایک تو اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ، ان کے بیٹے ہوئے، یعنی نظر شاہزادے، اور 2 قبلوں والے، امام القبلتین، یہ سرکار کی شان ہے۔ 2 قبلہ بھی 2، پہلے بیت المقدس، پھر خانہ کعبہ، شروع میں آپ سن چکے پہلے بیانات میں، اور 2 ذبیحوں کے بھی، سبحان اللہ۔ اور نور تو اعلیٰ نور ہے ہی ہے، خود بھی نور، اور نور جہاں لگ جائے وہ بھی نور، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا معاملہ آیا، ساری قریش کی اور وہاں مکہ کی حسین و جمیل اور باعزت باوقار عورتیں یہ چاہتی تھیں کہ عبداللہ سے میرا نکاح ہو جائے، کچھ تو اس لیے کہ حسین و جمیل تھے اس لیے، اور کچھ کو اس لیے کہ انہیں معلوم تھا، کیونکہ نور محمدی کا اب ظہور بہت عام ہو گیا تھا،
لہٰذا کئیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ نور محمدی کا اس وقت پیکر حضرت عبداللہ ہے. تو یہ چاہتی تھی وہ عورتیں کہ ان کی سے شادی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نور محمدی مجھے مل جائے، ہمیں نصیب ہو جائے، تو ہمارا مقدر چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، چھلک جائے، اس لیے چاہتی تھی. لیکن حضرت عبد المطلب چاہتے تھے کہ ایسے گھرانے میں ہو جو بڑا پاک دامن ہو، بڑا اہل توحید ہو، ذکر و فکر کرنے والا ہو، ہے نا. اور ایسا ہی ہوا. حضرت عبد الوہاب کی لڑکی صاحبزادی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا عقد ہوا. اللہ تعالیٰ نے عرش پہ انہیں طے کیا کہ یہ رشتہ ہونا چاہیے. زمین پہ ایک شادی الگ ہوئی نکاح، اور آسمانوں پہ اس کے چرچے الگ ہوئے. یہ شادی کی پوری ایک روایت ہے. روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ اور آمنہ کا جب نکاح ہوا تو کس انداز سے ہوا. زمین پہ تو ہوا کہاں کہاں ان کی اس شادیاں خوشی کے بجائے گئے. ایک نکاح تھا عبداللہ کا اور آمنہ کا جو عرش پہ خوشی تھی، اور ایک حضرت علی اور فاطمہ زہرا رضوان اللہ علیہ. یہ دو نکاح کا معاملہ ایسا ہے کہ جو صرف فرش تک نہ رہی، وہ عرش تک، جنت تک، آسمانوں پر اس کے معاملات ہوئے. اس کی مہر، ان کی ساری چیزیں. ایک میرے آقا کے والدین کا نکاح، اور ایک ہے آقا کی صاحبزادی کا نکاح. والد کا نکاح بھی اس طرح ہوا کہ عرش پر، اور شہزادی فاطمہ کا بھی نکاح عرش پر. یہ دو ہی ایسے ہیں جو سرکار سے نسبت، ایک والد کی نسبت، ایک صاحبزادی کی نسبت. یہی تو دو ہیں جو عرش سے فرش تک دھوم مچی ہے. شادیاں خوشی کے بجائے گئے، خوشی کے نغمے سنائے گئے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے کہ بیٹی کی بھی دھوم عرش پر، باپ کی بھی دھوم عرش پر، ہے نا. دھوم ہی دھوم، دادا کی دھوم بھی عرش پر. یہ کون ہے؟ کہا یہ ہے کہ جب نبی پیدا ہوئے ساری کائنات خوش تھی، شیطان رو رہا تھا. اور جب کربلا ہوئی ساری کائنات غمگین تھی، شیطان خوش تھا. دونوں میں فرق ہے. شیطان ناراض محبوب کے لیے ہوا اور خوش کربلا میں ہوا. خوشی وہاں تھی، ساری کائنات غمگین تھی. کربلا جب ہوئی تو ساری کائنات غمگین، اور خوش کون تھا؟ شیطان. اور محبوب جب آئے ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی. غمگین کون تھا؟ شیطان. یہ دو ہی میں ہے، وہ خود جانتا ہے یہ دو ہی ہے. کہا تو سرکار کے اوپر، کہا تو سرکار، کیونکہ سرکار ہے، سرکار سے نسبت اتنی قریبی، والدہ، والد، والدین اور صاحبزادے اور صاحبزادیاں سرکار کی. کیا شان ہوگی ان کی، کیا بات ہوگی ان کی. یہ تو فرش والے ہی نہیں، یہ تو عرش والے ہیں، یہ عرش والے ہیں. اسی لیے دوستو کچھ لوگ محرم میں روتے ہیں اور کچھ لوگ ربیع الاول میں روتے ہیں. وہ رونے والا مہینہ اس میں ہوتا ہے، کچھ کا ان میں مہینہ ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤ، ہمارا نصیب دیکھو، ہم محرم میں غم مناتے ہیں، ہم محرم میں غم مناتے ہیں. یقیناً کیوں؟ جبرائیل نے بھی بنایا ہے نا. جبرائیل علیہ السلام نے بھی غم منایا، اس لیے کائنات نے غم منایا. اور ربیع الاول میں خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ کائنات نے بھی بنایا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی بنایا. تو ہم لوگ جو ہے اس طرح جو ہے انداز سے جو ہے عمل کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں. رشتہ ہوا وہاں، رشتہ ہوا وہاں. پھر مجھے ایک بات یاد آئی اس پر. غم اور خوشی کی بات ہوئی. شیطان جو رویا ہے اور شیطان جو وہاں خوش ہوا ہے، یہ دونوں ہی ہیں. رسول سے لے کے کربلا، مدینے سے لے کے کربلا، مدینہ مدینہ، کربلا کربلا. کیا شان. لوگ کہتے ہیں پھر وہی بات کہ میلاد میں غریب بیچارہ، غریب بیچارہ. تو بات یاد آ گئی. یہ رونا دھونا، یہ جو بیماری ہے نا، غریب کا جو درد، یہ اس مہینے میں کچھ لوگوں کو بہت لگ جاتی ہے. اٹک آ جاتا ہے، اٹک. تو اس کا علاج ہے، میں بتانے جا رہا ہوں. یہاں علاج ہے، یہاں بھی اس کو وہ ہو جاتا ہے، سٹی اسکین کرانے کی ضرورت پڑ جائے تو میں کر دیتا ہوں. ابھی دل کا دورہ تو میں بھی پٹی اتار دیتا ہوں. ایسا کرو، اس کا والیٹ لو، موبائل لو، اور کہو کتنی رقم ہے، کتنا بینک بیلنس ہے. غریب کا درد ہے نا، ہاں ابھی تیرا درد دور کر دیتے ہیں.
تیرے پاس جتنا پیسہ ہے، دولت ہے، بہت غریب 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 غریب، ابھی تیرا علاج ہارٹ اٹیک کا بھی علاج ہوتا ہے، سی ٹی اسکین سب ہو جاتی ہے، اس کا والیٹ جیب کے اندر بھی وہ بھی مت بچاؤ، وہ پیسے بھی لے لو، موبائل بھی لے لو، گاڑی بھی لے لو، جتنا بھی ہے کیا ہوا، ارے غریب کی مدد کرنے جا رہے ہیں ہم، اتنی مدد ہے تو خالی زبان سے کیوں بولتا ہے؟ تیرے پاس جتنا ہے لے کے نکل جا، لے کے نکل بھائی، تو خود غریب ہو جا، سب بانٹ دے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہے اس کی علاج، سی ٹی اسکین، دل کی پٹی نہیں نکالے گا، فوراً کہے گا نہیں کرو کرو، بہت اچھی بات ہے، فوراً طبیعت اچھی ہو جائے گی، اٹک بھی جاتا رہے گا، دماغ بھی ٹھکانے آ جائے گا، دماغ میں جو خرافاتی گھوڑے ادھر چلتے ہیں اسی کو کہو کہ جناب کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا کاروبار ہے، اللہ دے دے، ہم غریب کو بانٹ کے آ جاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے تھے، کیا ہوا تمہارے جو درد ہے، تیرا درد تو دور کرنا ہی پڑے گا جناب، فوراً کہے گا نہیں نہیں نہیں، ہو گیا، اچھا ہو گیا، ایک دم سیف ہے، ذرا بھی تکلیف نہیں ہے نا۔ پھر ہم جب یہ ایسی مثالیں دیتے ہیں نا یا ایسے اشعار پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جانتے، خود کے اوپر لے جاتے ہیں، ارے بھائی تیرا نام کہاں لیا ہم نے، تیرا نام نہیں لیا ہے، پھر خود کے اوپر لے جانا، اس کا مطلب سمجھ رہے ہو، دال میں کچھ کالا ہے۔ ہم کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا، بولے دیکھو ہم کو ابلیس کہہ رہے ہیں، اب تم کو کہاں کہ ہم نے تو ابلیس کو ابلیس کہا ہے بھائی، یہ خود کے اوپر لے جا کے بتا رہے ہیں، بات نصیب ہے وہاں ہے کچھ ہے نا۔ تو غریب کا علاج یہی ہے، کوئی آئے میں سے یا کبھی تو بولنا میں آتا ہوں، ابھی تیرا جتنا بینک اب بھی چل میرے ساتھ، اپنے جاتے ہیں بانٹ کر آتے ہیں، ایک ایک اس کی جوتیاں تک بانٹ دینا، چمپل پڑے جو کپڑے وپڑے پڑو، ایک ہی جوڑی کپڑے رکھ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بڑا درد والا آیا، بڑا بیچارہ ہمدرد بنتا ہے نا۔ تو حضرات آپ دیکھتے چلے جائے کہ کس طریقے سے مطلب کہ اس کا علاج اسی طرح ہوتا ہے، اسے دلائل مت دو، اسے فضائل و کمالات نہ سمجھاؤ، اس کا علاج ہی ہے، اس کا علاج ہی ہے۔ پھر کیا کہتے جانتے ہو، یہ 12 ربیع الاول تو حضور کی وفات ہوئی معاذ اللہ، تو وفات میں جانے میں تو غم منانا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی بولا غم شیطان نے بنایا تھا، رویا وہی تھا، رونا چاہیے، حضور چلے گئے۔ اچھا تو پھر ایک کام کرتے ہیں، میرا یہ مشورہ ہے، اپنے حصہ کر لیتے ہیں، حضور آئے آمد 12 ربیع الاول، جانے کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں ہے، 2 ربیع الاول ہے، 2 ربیع الاول ہے، لیکن یہ لوگ بیچ میں کیا لاتے 12 ربیع الاول، لیکن 12 نہیں ہے، 2 میں آپ کا وصال ہوا اور 12 میں آمد ہوئی۔ چلیے ٹھیک ہے، رونا دھونا غم منانا ہی ہے تو ہم حساب کر لیتے ہیں، خوشیاں ہم مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، تم رونا ہی شروع کر دو، رونا اتنا ہی ہے، غم منانا ہے تم غم منانا شروع کر دو، ہم خوشیاں منانا شروع کرتے، حصہ کر لیتے، پتہ چل جائے گا، حساب جب ہو جائے گا تم رو گے، پتہ چل جائے گا کون رویا تھا۔ تم 11ویں شب سے لے کے 12ویں کی رات تک 24 گھنٹے خوب غم بناؤ، رو رو کرو، صبح صادق میں بھی رو رو کرو، غم مناؤ غم مناؤ، اور ہم تو خوشیاں مناتے ہیں۔ تو کون رویا تھا پتہ، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا رونے والی جماعت کون سی ہے، مسکرانے والی جماعت کون سی ہے۔ جبرائیل مسکرا رہے تھے، میکائیل خوشیاں منا رہے تھے، آسمانوں پہ شادیوں کے نغمے بج رہے تھے، ستارے سے مبارکبادی دے رہے تھے، پھول چہچہا رہے تھے، ہے نا، درندے پرندے مرحبا مرحبا کہہ رہے تھے، آمد کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے، چاروں طرف خوشی تھی، خدا سے لے کے مخلوق تک رو ایک رہا تھا۔ اب جو خوشی مناتا ہے وہ جبرائیل کے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ ہے، میکائیل کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ ہے، خداوند قدوس کی قدرت اور رحمت کے ساتھ ہے، اور جو غم منائے گا روئے گا وہ ابلیس لعین کے ساتھ ہے، ابلیس لعین کے ساتھ ہے۔ تو سوچ لو، جو یہاں جس کے ساتھ ہے حشر میں وہ وہیں اسی کے ساتھ بلایا جائے گا، حشر میں اسی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ میلاد پہ خوشی منانے والوں کو اویس کرنی کے ساتھ بلایا جائے گا، بلال حبشی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سن لو، لکھنا ہو لکھ لو، یاد کرنا ہو یاد کر لو، اے میلاد کی خوشی منانے والوں، میلاد کی خوشی منانے والوں کو حضرت علی، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بلایا جائے گا۔
اور لکھو، یاد کر لو، اے میلاد پہ جشن منانے والوں سنو، تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بلایا جائے گا، تمہیں نوح کے ساتھ بلایا جائے گا، ابراہیم و اسماعیل کے ساتھ بلایا، کیونکہ تم یہاں ان کے ساتھ ہو۔ یہاں جب تم نے ان کا ساتھ پکڑا ہے تو وہ تمہیں اپنے ساتھ میدان محشر میں رکھا۔ سبحان اللہ، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، وہ ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم سب ایک ہی عمل والے ہیں، ایک ہی عمل ہے۔ ان کا بھی یہی عمل تھا، جبرائیل و میکائیل و تمام کا، ہمارا بھی یہی۔ اور جن کا عمل رونا تھا اور جو روتے ہیں آج بھی، وہ کس کے ساتھ لائے جائیں گے میدان محشر میں؟ قبر سے اٹھا کر حشر میں وہ انہی رونے والوں کے ساتھ لائے جائیں گے، ابلیس کے ساتھ لائے جائیں گے، ہے نا، دجال کے ساتھ لائے جائیں گے، فرعون و نمرود کے ساتھ لائے جائیں گے، ہے نا۔ کیوں؟ یہ عمل بتا رہا ہے، یہ عقیدہ بتا رہا ہے، یہ تمہارا طرز زندگی بتا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو، سرکار سے محبت ہے، سرکار کے غلاموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سرکار کے چاہنے والوں کے ساتھ اٹھا۔ اور جو لوگ دوسروں سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس سے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بہرحال تو رشتہ ہوا حضرت عبداللہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ تو یہ تو عرش پہ ہوئے، فرش پہ بھی ہوئے، عرش پہ بھی ہوا، آسمانوں پر بھی ہوا۔ اب ٹھہریے، پھر جو بندوں کے رشتے ہوتے ہیں، آپس کے جو رشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو لکھ دیا ہے، فلاں کا ساتھ فلاں کے ساتھ رشتہ ہوگا، فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہوگا، فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہوگا، رشتہ ہوگا۔ اللہ نے رشتوں کو رکھ دیا ہے، تم اس کو توڑو مت، یہ ہے اللہ نے جوڑ دیا ہے، لکھ دیا ہے، یہ تو ہے۔ بزرگوں سے ایک بات پہنچی، وہ پہنچا رہا۔ ہند کی سرزمین پر خرقار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کو جو رشتے آتے ہیں لڑکوں کی یا لڑکیوں کے آپس میں، وہ حضور غریب نواز بھیجتے ہیں۔ جو بزرگوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں، غریب نواز کے ہند میں جو رشتے آتے ہیں چاہنے والے، وہ غریب نواز سے کرتے ہیں، کس سے کس طرح کرنا۔ میں نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ خدا نے تو طے کر ہی دیے، ہے نا، مگر جو بزرگوں کے چاہنے والے، اکثر کیا ہوتا ہے جانتے ہو، لڑکی کے رشتے پہ رشتے آ رہے ہیں، منع پہ منع، منع پہ منع، ارے خدا بھیج رہا ہے، غریب نواز بھیج رہا ہے، ولی بھیج رہا ہے، زیادہ منع نہ کرو، اللہ کی کوئی نعمت کو منع نہ کیا کرو۔ لڑکے بھی یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، اس سے نہیں کرنا، اس سے نہیں کرنا، ارے بھائی زیادہ کرو گے یہ نعمت ٹوٹ جائے گی، پچھتاؤ گے، پھر رشتہ ملے گا بھی نہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، یہ نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی، بہت زیادہ اس میں نہ جایا کرو، ہے نا، کر لیا کرو، بہت زیادہ سوچو وچار میں نہ پڑا کرو، ٹھیک ہے تھوڑی سی تحقیق جو چیزیں ہوتی ہے وہ کر لیا جائے، لیکن یہ کہ ہر رشتے کو منع کر دینا، جی نہیں، یہ بار بار اگر تم رشتے منع کرتے ہو تو پھر رشتہ آنا بند ہو جائے گا، یہ اللہ کی رحمت روٹ جائے گی۔ جو اولیاء اکرام نے بھیجے ہیں تمہارے پاس، وہ رشتے روک دے، ہم دیتے اور منع کرتا ہے، ہم دیتے ہیں اور منع کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رشتے کر لو، آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میاں بیوی راضی، دونوں کو راضی کرو، دونوں کو حقوق و لباد سمجھاؤ، اسلام پڑھو، دین پڑھو، نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے بعد کے جو زوجین کے حقوق ہیں میاں بیوی کے، اس کو بار بار پڑھو، سمجھو، اہل خانہ گھر والے ماں باپ سے لے کے بھائی بہن سے لے کے ہر کوئی اسے سمجھے کہ جب ایک رشتہ ہو جاتا ہے میاں بیوی کا
تو ان دونوں کے ایک دوسرے کے حق ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بازو والے جو ہوتے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ساس ہے، سسر ہے، ادھر ادھر، ارے بھائی وہ زوجین ہو گئے، ایسی باتیں کرو کہ دونوں میں محبت پیدا ہو، رشتہ قائم رہے، رشتہ سلامت رہے، محبت قائم ہو، ہے نا۔ پہلی چیز تو رشتے کو ٹھکراؤ مت، لڑکا ہو کہ لڑکی، بہت زیادہ نہ ٹھکراؤ۔ ایک تو منع کر دیا، پر یہ امک کی عادت ہوتی ہے کہ 10 15 رشتے پھر آتی ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ روٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو اور اگر رشتہ ہو گیا تو آپس میں زوجین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، نکاح پڑھنا آسان ہے، کیا کہنا ہے، قبول ہے، مگر نکاح کے بعد کے جو حقوق ہے اس کو نبھانا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ چلنا، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، ایک دوسرے کو سمجھ کے چلنا۔ دیکھو پھر میں بتاؤں، گرم گرم جو ہوتا ہے نا وہ جل جاتا ہے، اور نرم گرم چل جاتا ہے، نرم گرم نکل جاتا ہے۔ ابھی شوہر گرم ہو تو بیوی کو چاہیے کہ نرم پڑ جائے، اب بیوی گرم ہو تو شوہروں کو چاہیے کہ نرم پڑ جائے۔ ہاں میں کیوں نرم ہوں؟ نہیں، میں بھی نہیں سننے والا۔ بازو والے نے کان میں جو بھرا ہے، یہ زبان کا زہر جو بھر جاتا ہے، ادھر جاتا تو دوستوں نے زہر بھر دیا، ارے آپ نے تو کسی کو نہیں سننے کی۔ ابے توڑوانے آئے ہو، جڑوانے کی بات کرو بھائی، ہے نا۔ رشتہ معمولی نہیں ہے، ٹوٹتا ہے، دور ہوتا ہے، رنج و غم ہوتا ہے، عرش ہل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے ولی ناراض ہوتے ہیں، جس سے تمہاری نسبتیں ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم نے کروایا یہ تو ایک چیز یہ ہے۔ دوسری، دولت ملے ٹھکراؤ مت، نہیں یہ نوکری نہیں کرنی، یہ نوکری نہیں کرنی، یہ بھی نوکری کی آفر آئی نہیں کرنی، جب آئے تو لے لو۔ دیکھو ایسے ٹھکراؤ مت، ورنہ سنو اللہ والوں نے کہا ہے، طریقت ہے، شریعت بھی ہے، 2 سے 3 مرتبہ اگر تم نے منع کر دیا نوکری کو یا کسی چیز کو جو اللہ نے دولت دی، 4تھی مرتبہ آئے گی نہیں، پائی کے لیے ترس جاؤ گے۔ جمع نہ کر، تما نہ کر، منع نہ کر، تما نہ کر، لالچ نہ کر، ملے تو منع نہ کر، پہلے تما نہ کر، لیکن ملے تو منع نہ کر، اور جب مل جائے تو پھر بہت زیادہ جمع نہ کر۔ تما یعنی لالچ، تما نہ کر، منع نہ کر، جمع نہ کر۔ تو رشتہ ہو کہ دولت ہو، یہ ایسی چیز ہے 2 سے 3 مرتبہ اگر آپ نے منع کر دیا تو روٹ جائیں گی۔ اچھے لوگ کاروباری اپنا کاروبار چھوڑ کے جو دوسرے لائن میں جاتے ہیں، فقیر چند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے وہاں برکت رکھی تھی، اسے چھوڑ کے تو دوسرے میں گیا۔ ابے دوسرے میں مت جا، جہاں دیا ہے وہی اسی میں اللہ دے گا، ہے نا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کسی چیز کو 3 مرتبہ آزماؤ۔ کوئی نوکری دھندا کرنا چاہتے ہو، پہلی مرتبہ کوشش کرو، فیل ہو گیا کوئی بات نہیں، دوسری مرتبہ کوشش کرو، فیل ہو گیا نہیں چلا ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ کرو، نہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے، چھوڑ دو، تیسری چوتھے میں چلے جاؤ، لائن بدل دو۔ 3 مرتبہ کسی چیز کو آزماؤ۔ اسی طرح میں بتاؤں، بات پہ بات آئیے، دوست کو ٹھکراؤ مت، ورنہ یہ دوست چلے جائیں گے، آئیں گے نہیں۔ خدا کی نعمت ہے بہت بڑی، دوست کو لوگ بھگا دیتے ہیں، فون نہیں اٹھاتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے بعد میں کوئی فون کرنے والا بھی نہیں ہوگا، پوچھنے والا بھی نہیں۔ بڑی نعمت ہے، اللہ کوئی نعمت دیتا ہے 3 سے 4 بار بھیجتا ہے، تم دروازہ نہیں کھولو گے، ویلکم نہیں کرو گے، اوکے نہیں بولو گے، چلی جائے گی، چاہے دولت ہو، رشتہ ہو یا دوست ہو۔ ہاں سبحان اللہ، دیکھو منع نہ کرنے کا فائدہ، اور انشاءاللہ جمع نہیں کرنا ارادہ ہے، پھر مدینے بلا لیجئے یا رسول اللہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ عزیزو اب طبیعت وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں رہتی ہے، ایسا لگتا ہے اب دھیرے دھیرے کمزوری آ رہی ہے، سوچ رہے ہیں کہ سرکار کا دیار پاک دیکھ لیا جائے، ہے نا، ان کا بلاوا کرم ہو جائے، آمین اللہم آمین، ہے نا۔ تو حضرات اللہ کرے ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، اللہ کرے ایسی نعمتیں ہمیں بار بار ملے۔ تو یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لو، جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو قبول کر لو، ٹھیک ہے۔ 1 مرتبہ تم نے منع کر دیا، واپس آئیں گی وہ نعمت، 2 بار منع کر دیا ٹھیک ہے، تیسری بار آئیں گی، لیکن 3 بار اگر اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا، 4تھی بار میں تم مانگ کے تھک جاؤ گے،
اب آ جائے، اب آ جائے، یہ اللہ کچھ کر، یہ مولا کچھ کر۔ مولا کہتا ہم نے دیا تھا، یا غریب نواز کو ہم نے ہی بھیجا تھا تجھے۔ یہ دولتیں جو آتی ہیں، یہ جو آتی ہے تمہارے پاس بھی کہیں سے بھی، یہ تمہاری جو نسبت ہے شاہ عالم بھیجتے ہیں، جا فلاں کو 10,000 کی ضرورت ہے، کہیں سے بندوبست ہو جائے۔ یہ واقعات بھی ہے، یہ واقعات بھی بہت سارے ہیں ایسے۔ یہ جو دولتیں آتی ہے، یہ جو محبتیں آتی ہیں، یہ یوں ہی نہیں آتی، یہ تمہاری نسبت تمہارا پیر بھیجتا ہے، تمہارا دستگیر بھیجتا ہے، کبھی امام حسین بھیجتے ہیں، کبھی مولا علی بھیجتے ہیں، اور کبھی دونوں جہاں کے داتا سید عالم بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی کا رشتہ رسول پاک کرواتے ہیں، کسی کا رشتہ غریب نواز کرواتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یاد رکھو، اس کو نبھانے کی کوشش کرو۔ نبھانا بڑی چیز ہے، جو نبھا لے وہی کامیاب۔ اللہ ان بچوں کو، آپ کو تمام کو سلامت رکھے، ہے نا؟ سلامتی بڑی چیز ہے، جان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، یہ بڑی چیز ہے۔ جب تک سلامت ہو اللہ اللہ کرو، جب تک سلامت ہو مسجد میں آتے جاتے رہو، جب تک سلامت ہو یا رسول اللہ کہتے رہو۔ اللہ نے زبان سلامت دی، ہاتھ سلامت دیے، اللہ نے تندرستی دی، سبحان اللہ۔ سلامت ہے تب تک جب تک دم میں دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہے نا؟ جب تک دم میں دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو حضرات، بات پہ بات چلی تو میں نے عرض کیا، تو یہ نعمتیں ہیں۔ اڑوس پڑوس بڑی چیز ہے، پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کی برائی نہ کیا کریں۔ ایک دوسرے دوست اٹھ کے جائے تو دوست تیسرے دوست کی برائی نہ کیا کرے، ہے نا؟ ایک دوسرے کے حلقہ میں نہ لیا کرے، سب کی محبت، سب کی تعریف، سب کی عزت افزائی کیا کرے، ایک دوسرے کو ہیلپ کرے، دعا کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، قدم کے ذریعے، زبان کے ذریعے۔ آپ دوسروں کی مدد کریں گے، پھر واقعہ سنیے، پھر توجہ۔ آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، آپ کا کام نہیں بن رہا ہے، فکر نہ کیجیے کہ یہ کام بن جائے گا، آپ دوسروں کی مدد چالو کر دیجیے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، کسی کے ساتھ میں جا کر۔ آپ جتنا ہو سکے دوسرے کی مدد شروع کریں گے، اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ سوچے پہلے میری مدد ہو جائے، ارے تو دوسروں کی کر، وہاں سے آنا شروع ہو جائے گی، کہیں سے بھی آ جائیں گے۔ خدا دینا چاہے گا کہیں سے بھی مدد دے دے گا، وہ کرم کرنا چاہے گا رسول اللہ کہیں سے بھی کر دیں گے۔ وہ چاہیں گے تو دیر نہیں ہے، تو چاہے گا تو صدیاں لگ جائے گی، بہت برسوں لگ جائے گے، لیکن یہ چاہیں گے تو پل میں مدد آ جائیں گی، پل میں کرم ہو جائے گا، پل میں کام ہو جائے گا۔ جو برسوں سے نہیں، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ حضور اتنے پریشان ہو، یہ ہو، میرے تو عادت نہیں، اب دعا تو کرتے ہی، یا تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ تو پھر نماز پڑھتا ہے، کہاں میں نماز پڑھ، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، مزار پہ جاتا ہے، میں کہا یہ سب پہلے کرے، میں اکثر یہی کہتا ہوں، تو بھی دعا کر، ہم بھی دعا کریں گے، دعا اللہ قبول فرمائے۔ پھر آتے پریشان ہو، میں نے کہا ایک کام کر، مسجد میں جو لوگ آتے ہیں ان کی جوتی سیدھی کر 40 دن تک، جوتیاں سیدھی کر لیں۔ جو مسجد مزار میں آتے ہیں ان محبوبین کی، نمازیوں کی، یہ نیک لوگوں کی، آنے جانے والوں کی جوتیاں سیدھی کر۔ آنے جانے میں تجھے تو پاؤں سے، ہاتھ سے صحیح کرنا ہے، کوئی ادھر ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر ادھر ہے، تو اس کو ویوستھت کرنا ہی ہے، باقی کیا کرنا ہے۔ اللہ، ابھی 15 دن گزرے تھے، کہنے لگا کیا بات ہے حضور، ادھر ادھر آڑے آڑے کام سب سیدھے ہونے لگے ہیں، سیدھے ہونے لگے۔ کہا میں جب سے مسجدوں کی صفیں سیدھی کرنے لگا ہوں، جوتیاں سیدھی کرنے لگا ہوں، ادھر ادھر کی چیزیں صحیح کرنے لگا ہوں، وہ خود بخود میرے کام صحیح ہو۔ پھر تمہارا تو کیا، جو مائک صحیح کرتے ہو، جو صحیح چائیوں کو صحیح کرتے ہو، بچھاتے ہو، تم اللہ والوں کی خدمت گار، نمازیوں کی، نیک لوگوں کی، امت رسول کی بندوں کا کام سیدھا کرنے لگو گے، خدا تمہارا کام سیدھا کرنے لگے۔ جو بڑا پیمنٹ رکا ہوا ہے، جو بڑا مصیبتیں ہیں، تم سیدھے چلنے ہوتے ہو جاؤ، خود بخود سب سیدھا ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ایک چیز ہے کہ وہ بندہ اگر سیدھا چلا تو پھر وہ کام ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ میلاد ہمیں یہی تو دے رہی ہے۔ آقا نے کیا کیا، کتنی پیاری سیرت ہے۔ آپ نے سنا نا، کوڑا ڈالنے والی وہ ضعیفہ، ایک دن نہیں ڈالا تو آپ جا کے عیادت کر رہے ہیں، اور آج ہم پڑوسی بیمار بیچارہ ہے، ہم کہتے ہیں کہاں یہ کھانسی کھا رہا ہے، بیچارہ بیمار ہے، اس کو کھانسی کا کچھ علاج بتا بھائی، نہیں کر سکتا تو کم سے کم عیادت کرنے جا، بیمار ہو جائے تو پوچھ پرچھ کر کیسی طبیعت ہے، کہاں سے دوا لائے، کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے۔ عیادت کرنا مسلمان کا حق ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ بیمار پڑے تو اس کی بیمار پرسی کرو۔ ہم سرکار کی سیرت یہی ہے، مدد کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کیوں سرکار کی سیرت؟
پہ چلنے کا خاص تاکید ہے، کیونکہ سرکار کی سیرت ہی یہی ہے، اور جو چلے گا۔ حضرت ایک مرتبہ آپ گھر میں داخل ہوئے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ روٹی کا ٹکڑا احترام کرو، ادب سے رکھو، سنو یہ روٹی جہاں سے روٹ کے چلی جاتی ہے واپس نہیں آتی، یہ چلی جائیں گی آئے گی نہیں۔ یہ تو سرکار کی بات ہے، ہم کو تعلیم دینے کے لیے سرکار نے کہا۔ جو ہم بے حرمتی کرتے، ادھر ادھر اناج ڈال دیتے، بہت زیادہ بنا لیتے، بہت زیادہ تیل ڈالتے ہے نا، زیادہ ڈالا ہے تو کسی اور کے لیے، فقیروں کو دو، منگتوں کو دو، لیکن پھینکنے میں جائے، فضول پاؤں میں آئے، بے حرمتی ہو، بے ادبی ہو، ہے نا، روٹی رکھ دی ہے، ہم بیٹھے نہیں ہیں، روٹی کھڑے ہو گئے، اناج جو ہے رزق ایسے ہی پڑا ہوا ہے، احترام کرو رزق کا، رزق کی جگہ کا، رزق کی چیزوں کا، ہے نا، اس سے بڑی برکت ہے۔ سرکار کی ساری سیرت ہی یہی ہے، سیرت ہی یہی ہے میرے رسول کی، اور اس پہ ہی چلنے کو حکم دیا، اور اس پہ جو چلتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اتنا چلاتا ہے۔ آج دیکھو لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لاکھ پتی کروڑ پتی، نہ جانے کیا کیا بن گئے، عالم فاضل بن گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جنتی بن گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیوں؟ اسی لائن کو، اسی طرز عمل کو انہوں نے، اخلاق حسنہ، غصے کو قابو میں رکھنا، چڑچڑاہٹ کو قابو میں رکھنا۔ ہوتا ہے بندہ بول دیتا ہے، معافی مانگ لو بھائی، سوری کہہ دو، کیا جاتا ہے نا، معافی مانگ لو، ایک دوسرے سے محبت کرو، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اس میں کئی باتیں جو ابھی بتائی سرکار کی سنت پاکی ہے، طریقہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ چیزوں کو سمجھنے سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ ہم عاشقان رسول ہے الحمدللہ، ہم امت رسول ہے الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ، نکاح ہوا، نور محمدی، سبحان اللہ، وہ جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ 4 رجب کا مہینہ ہے، شب جمعہ ہے، نور محمدی حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ اس رات عجب سما تھا، شب جمعہ تھی، رجب کا مہینہ تھا، عجب شمع تھا، نور محمدی اب بہت جلد دنیا میں آنے والا ہے، اماں آمنہ کے شکم پاک میں تشریف لا چکا ہے، سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا کے۔ اب کیا ہوا، اب تو کیا ہونا تھا، اوروں میں ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن نور محمدی آمنہ کے شکم میں تھا، اور عورتوں میں ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے نا، عورتوں میں بے چینی، گھبراہٹ، نہ جانے کیا کیا، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب سے نور محمدی آیا ہے ایسا لگتا ہے کہ زندگی اب شروع ہو گئی ہے، زندگی اب شروع ہو رہی ہے، اتنا ہلکا، اتنا لطیف، آئے ہائے ہائے، بڑے لطیف ہے، نازک سے کر رہے، اتنا سرور، اتنی خوشبو، اتنا قرار، اتنا چین، ایسا لگتا تھا۔ آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے میں کہاں ہوں، کون ہوں، نور محمدی جہاں آ جائے، جس کی پیشانی میں آ جائے، جس کے شکم میں آ جائے، جہاں کرم کر دے، پھر اس کا جسم بڑا لطیف ہو جاتا ہے، پھر وہ بالکل چین اپنے آپ میں الگ فیل کرتا ہے۔ جہاں سرکار کا کرم شامل ہو جاتا ہے، سرکار دو عالم کا کرم شامل ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں، اپنی باڈی میں کچھ چینج اچھا محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب خود بخود تمہیں خوشی محسوس ہونے لگے، اچھا لگنا لگے، سمجھ جانا مدینے میں تمہارا ذکر ہوا ہے، اور بہت زیادہ اچھا لگنا لگے ایک عجیب، تو سمجھنا مدینے والے آقا نے یاد کر لیا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا ظہوری صاحب، ہو نہ ہو آج میرا ذکر ان کے دیار میں ہوا، ورنہ خوشی یوں مجھے دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ علامہ ظہوری رحمت اللہ علیہ، ہو نہ ہو آج میرا ذکر ان کے حضور ہوا ہے، ورنہ خوشیاں مجھے دیکھ کر یوں مسکرائی کیوں۔ تو کبھی کبھی جو فیل ہوتا ہے یہ کہیں ہمارا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، تبھی خوشی کا فیل ہوتا ہے، خود بخود ایک اچھا لگنے لگتا ہے، ایک خوشی، ایک الگ ہی مسرت ہوتی ہے۔ میں کیا بتاؤں وہ مسرت کا عالم کیا ہوتا ہے، اس عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بندہ سمجھنے والا سمجھتا، نہیں سمجھنے والا سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے، لیکن جب بلاوا ہوتا ہے یا جب اسے معلوم پڑتی ہے
تب اس کی آنکھیں کھلتی ہے، اچھا یہ بات تھی، مدینے والے کا وہاں ذکر ہو رہا تھا، وہاں میرا نام لیا گیا تھا، وہاں اولیاء اکرام کے وہاں. تو یہ خوشیاں سرکار کے در سے ملتی ہے، اور مایوسی شیطان کے وہاں سے ملتی ہے. خوشیاں رسول کے در سے ملتی ہے، خوشیاں میرے غوث کے در سے ملتی ہے، خوشیاں ہند الولی غریب نواز کا چمکتا ہوا گنبد سے ملتی ہے، خوشیاں نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے ملتی ہے. خوشیاں چاہتے ہو در سراج الدین شاہ عالم کی چوکھٹ میں ملا کرتی ہے. خوشیاں ولیوں کی محبت میں، ولیوں کی چاہت میں، ولیوں کی اقتداء میں، ولیوں کی اتباع میں ملا کرتی ہے. یہ اپنوں کی محفل میں ملا کرتی ہے، یہ محبوں کی محفل میں ملا کرتی ہے، یہ مایوسوں کی محفل میں نہیں ملا کرتی، یہ فقیروں کے رنگ میں ملا کرتی ہے، یہ اہل نظر اہل دل میں ملا کرتی ہے، یہ مستی میں مست ہو جائے ان میں ملا کرتی ہے نا، انہیں ملا کرتی ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور محبوب کی محفل بھی یوں ہی نہیں سجتی، محبوب چاہتے ہیں کہ میری محفل سجے تو محفل سجتی ہے. محبوب کی محفل یوں ہی نہیں سجتی، سرکار چاہتے ہیں تو سجتی ہے. غوث پاک کی محفل یوں ہی نہیں سجتی، میرے غوث اعظم چاہتے ہیں تو سجتی ہے. شاہ عالم کا صندل و عرس کی محفلیں اراکین جو ہے رسم یوں ہی ادا نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں اس طرح کرواتے رہتے ہیں. ولیوں کی محفل وہ چاہتے ہیں تو ہوتی ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور پھر آتے بھی وہی ہے جنہیں سرکار بلاتے ہیں. اور پھر صوفیاء اولیاء کی بات چلی تو پھر میں کہوں کہ جہاں میرے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضور خود موجود ہوتے ہیں، تبھی ان کا ذکر ہوتا ہے. حضور کی غیر موجودگی میں حضور کا ذکر نہیں ہوتا. آؤ حدیث سے بھی ثابت کر لو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت صرف تصوف کی باتیں کر رہے تھے، حضرت صرف جو ہے اس کی باتیں کر رہے تھے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو قرآن ہے نا. آئیے قرآن حدیث کی روشنی میں آ جائیے. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، سبحان اللہ. یعنی میں نے بلند نہیں کیا، تم نے بلند نہیں کیا ہے نا، ٹھاکروں نے بلند نہیں کیا، پٹھانوں نے بلند نہیں کیا، ملک نے بلند نہیں کیا ہے نا، افغان نے بلند نہیں کیا. خدا نے پہلے ہی کہہ دیا کوئی کیا تیرا ذکر بلند کرے گا. ارے جسے بلند ہونا ہوگا وہ تیرا ذکر کرے گا. لگتا ہے آج ہو نہ ہو ذکر میرا ان کے کوچے میں ہوا، ورنہ یہ محفل یوں رنگ نہیں لاتی. تو جس کو بلند ہونا ہو وہ ان کا ذکر کرتا ہے. ان کا ذکر کون بلند کرے گا بھائی؟ ان کا ذکر کر کے خود بلند ہو جاتے ہیں، خود بلند ہو جاتے ہیں. فرمایا ہم نے اے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کیا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے بلند کیا، پالن ہار فرماتا ہے بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب احادیث کی طرف آؤ. پوچھا گیا اے اللہ، غالباً جبریل علیہ السلام نے یا عبداللہ ابن عباس نے، کیا ہے کہ کتنا بلند کیا ہے اللہ، کتنا بلند کیا؟ بلند کیا اللہ نے اپنے رسول کا ذکر. فرمایا کتنا بلند کیا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے حبیب کا ذکر ہوگا. اتنا بلند کیا کہ جہاں میرا نام حبیب کا نام، میرا ذکر حبیب کا ذکر، میں حبیب، جہاں جہاں میں وہاں وہاں میرا محبوب، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ وہاں وہاں محمد الرسول اللہ، جہاں جہاں الحمدللہ رب العالمین وہاں وہاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جہاں جہاں سجدہ وہی وہی قیام میں السلام علیکہ ایھا النبی، درود و سلام. جہاں رکوع سجدہ وہی درود ابراہیم. وہیں پر جہاں جہاں میرا ذکر وہاں وہاں رسول کا ذکر. تو پھر آگے چلیے تیسری بات. پہلی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، ہم نے بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ جہاں میں
وہاں تو، سبحان اللہ، جہاں ہم وہاں تم، ٹھیک ہے، اتنا بلند کہ جہاں میرا ذکر وہیں تمہارا ذکر۔ تیسری بات، اے اللہ تیرا ذکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے جہاں میرا ذکر وہاں حبیب کا ذکر، تو تیرا ذکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، جہاں میرا ذکر ہوتا ہے میں خود ہوتا ہوں، تو جہاں حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہاں حبیب مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوتا ہے۔ مرحبا مرحبا۔ اللہ فرماتا ہے ذکر و معی، ذکر کرنے والے کے ساتھ میں ہوتا ہوں، جہاں میرا ذکر وہاں رسول کا ذکر، یعنی جب میرا ذکر ہوتا ہے تو میں بھی ہوتا ہوں، اور جب حبیب کا ذکر ہوتا ہے تو میرا محبوب بھی ہوتا ہے۔ فرمایا جو مجھے اندر یاد کرتا ہے ذکر خفی، تو میں بھی ان کی شایانہ شان کے مطابق اندر یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر محفل میں کرتا ہے تو میں بھی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ہم جب اللہ اللہ کرتے، ذکر کرتے، نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، تلاوت، نماز اور ذکر، یہ تینوں ذکر الہی میں ہی ہیں۔ نماز بھی ذکر الہی میں شامل، تلاوت قرآن بھی اور ذکر الہی بھی، تینوں فرمایا جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو اگر محفل میں کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بھی اچھی محفل یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جب وہ میری بڑائی بیان کرتا ہے تو میں اس کی بھی بڑائی بڑھاتا ہوں۔ جب مجھے وہ اندر یاد کرتا ہے، محفل میں نہیں، اکیلے میں یاد کرتا ہے، چار دیواری میں یاد کرتا ہے، یا پھر اکیلے بیٹھ کے ہی مصلی پہ میرا، تو میں بھی اپنے شایان شان کے مطابق، یعنی کرنے والا جس طرح مجھے یاد کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو میرے ذکر میں کھو جاتا ہے، اب آگے چلیے دوسری منزل، یہ تو ذکر میں کھو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو ایسا یاد کرو کہ دنیا پاگل سمجھے، دیوانہ سمجھے، جو ذکر میں کھو جاتا ہے۔ فرمایا پھر میں بھی اس کے بہت قریب ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جو میرے یاد میں مست ہو جاتا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ جہاں میرا ذکر وہی میرے حبیب کا ذکر، دونوں ساتھ میں۔ تو جب حبیب کا ذکر ہوتا ہے تو خدا اور حبیب دونوں کا ذکر ساتھ میں چل رہا ہے، یعنی اس وقت خدا وند قدوس بھی ساتھ ہے اس کی قدرت شایان شان کے مطابق، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو حضور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں کہا انہوں نے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کہاں سے اشارہ ہوا محفل کا، کس نے رکھی، کس کو بلانا ہے، وہ سبھی جس کی محفل ہے وہی کرتا ہے، کس کو ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا سرکار کو، محفل ہو رہی تھی، اللہ کے ولی بیٹھے تھے، جب رسول کو دیکھا انہوں نے نظر آ گئے تو وہ ادب سے کھڑے ہو گئے، ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جب سارے مومنین نے ولی کو کھڑا دیکھا تو سارے مومنین کھڑے ہو گئے۔ نبی آئے محفل میں، ٹھیک ہے، نبی ہوتے ہیں، ان کو کنہوں نے دیکھا؟ ولیوں نے، تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور ولیوں کو کھڑے کس نے دیکھا؟ عام مومنین نے، مسلمانوں نے۔ یہاں دے دو نیچے، یہیں پہ دے دو، مومنین نے، تو مومنین کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے ہم آخر میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، ہم یوں ہی نہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے، اس لیے کہ رسول ہوتے ہیں، آتے ہیں، ہے نا، اس لیے ہم پہلے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ موجود ہے تو انہیں ہم سلام پڑھتے ہیں۔ یہ تبھی سے سلسلہ شروع ہو رہا تھا، بہت برسوں سے پہلے کی بات ہے، پہلے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ محفل رسول ہو رہی ہے، محفل کسی ولی کا محفل ہو رہی ہے، اور اس میں اولیاء، نیک، متقی، پرہیزگار لوگ بیٹھے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوا جانتے ہو؟ اللہ کے رسول آئے، اولیاء نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، جب سارے مومنین نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، سلام ہوا ہے۔ سلسلہ جاری ہو گیا کہ حضور کی موجودگی ہے، چاہے نظر ہو یا نہ ہو، لہٰذا یہ کرو۔ الحمدللہ ہماری محفل میں نبی آتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، اس لیے ہم کھڑے۔ وہ کائی کے لیے کھڑے ہو؟ جہاں نبی جاتے نہیں ولی ہوتا ہی نہیں، ان کی محفل میں سرکار جاتے ہی نہیں، کیوں؟ وہاں تو صرف اللہ ہی اللہ ہے،
رسول تو ہے ہی نہیں، علی تو ہے ہی نہیں، کربلا تو ہے ہی نہیں، ہے نا، قرآن کی آیت کی تفاسیر تو ہے ہی نہیں، تو وہاں تو صرف ایک، اور اللہ نے کہا جہاں میں وہاں تو، بلکہ اگر کہیں تو یاد کر لیا گیا تو گویا مجھے یاد کر لیا گیا، یہ بھی ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، ایک ہے صرف اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے صرف رسول کو یاد کرنا، تو جہاں صرف اللہ کو یاد کیا جائے کچھ گارنٹی نہیں اس کی، کچھ گارنٹی نہیں، پتہ نہیں ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا۔ عاشق رسول تو ہو جاتا ہے، سچا ماننے والا ہے تو صرف اللہ اللہ کرتا ہے یا رسول پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ تو قبول ہو جاتا ہے، لیکن دوسروں کی اپنی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک ہے صرف رسول کا ذکر، تو کیا رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہو گیا؟ جی ہاں ہو گیا، ہو گیا۔ کیسے؟ جب آپ کہیں گے یا رسول اللہ تو اس میں دونوں لفظ آ گئے، رسول بھی اللہ بھی، ترجمہ ہوا اللہ کے رسول، ترجمہ یہی ہوا محمد رسول اللہ، تو کیا ہو گیا؟ اللہ کا بھی تو نام آ گیا، یعنی رسول کو یاد کیا، خود بخود خدا کا ذکر بھی ہو رہا ہے، خود بخود وہاں پہنچ رہی ہے، منزل وہیں پہ پہنچ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم رسول تک پہنچے، رسول نے فوراً خدا سے ملا دیا، خدا سے فوراً ملا دیا کہ میرا نام لے رہے ہو، نبی اللہ کہہ رہے ہو، اللہ کا نام آ گیا، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، ہے نا، یہ اس کا ترجمہ یہی ہوا، اس کا میننگ یہی ہوا۔ درود و سلام پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر پہلے ہی آ جائے گا، رسول پہ درود و سلام پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی، ابھی نبی کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے ہی میں نے اللہ کا نام لے لیا، یعنی رسول کا ذکر ایسا ہے ہی نہیں جو خدا سے خالی ہو، خدا کے ذکر سے خالی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اے مومنوں، بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو، سرکار کا ذکر سجائے بیٹھے ہو، سرکار کی محبت میں بیٹھے ہو۔ مولا اس کو سلامت رکھے، مولا اس کو قائم رکھے، مولا اس کو دائم رکھے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، مولا تیرے محبوب کا ذکر میں کھو جانے کی توفیق عطا فرمائے، مولا اولیاء اکرام سے سچی محبت عطا فرمائے، راہ شریعت و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، سچا مسلمان بنائے، سچا وفادار رسول بنائے، سچا امتی رسول بنا دے۔ دوستو اسی لیے ہم محفل سے پہلے درود پڑھتے ہیں، پہلے کیا پڑھاتے ہیں؟ درود پڑھو ایسا کہتے ہیں، پھر محفل آغاز ہوتی ہے اور آخر میں سلام پڑھتے ہیں۔ درود، محفل، سلام، ہے نا، آئے دونوں کناروں پہ کیا ہے؟ درود ہے، سلام ہے، درود ہے، سلام ہے، بیچ میں محفل ہے۔ حدیث نہیں سنی جہاں درود آگے پیچھے ہو بیچ کی عمل قبول ہی ہوتا ہے؟ حدیث نہیں سنی جو مجھے سلام کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں؟ حدیث نہیں سنی مجھ پہ درود و سلام زیادہ پڑھو؟ بہت ساری احادیث واقعات ہے نا، تو ہماری ہر محفل میں یہی ہے، پہلے ہم درود کہہ دیتے ہیں تو سب درود پڑھ لیتے ہیں اور سلام باقی رہتا ہے، تو آخر میں سلام بھی ہو جاتا ہے، اب بیچ میں ذکر الہی بھی ہوتا ہے، ذکر رسول بھی ہوتا ہے، جو بھی بیانات ہوتے ہیں، جو بھی محفل ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں جب عمل ہوتا ہے تو جانتے ہو، بس آخری بات دیکھیے کس پر عمل ہوتا ہے؟ یہ بھی قرآن کی آیت پہ عمل ہوتا ہے۔ کون سی؟ وہی مشہور آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے، دیکھو انداز دیکھو اللہ کا، پہلے اللہ نے کیا دھیرے سے کہہ دیا، دھیرے سے کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سنو بے شک میں نے فرشتے درود پڑھتے ہیں، پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے میلاد والو، اے ایمان والو، پھر اعلان کیا اے ایمان والو، مطلب اے میلاد والو۔ ابھی جو میلاد نہیں پڑھتے وہ نہ پڑھے درود و سلام، وہ ہے ہی نہیں، جب میلاد سے نکل جائے گا پتہ نہیں کب ایمان سے نکل جائے گا، اور میلاد میں آ جائے گا مکمل ایمان لے کر جائے گا، یعنی میلاد ایمان، سبحان اللہ۔ تو ایمان والو صلو علیہ، پھر اعلان کا اے ایمان والو صلو علیہ، درود پڑھو میرے رسول پہ، تو ہم درود پڑھ لیتے ہیں، وسلموا تسلیما، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام پڑھ لیتے ہیں، کھڑے ہو جائے سلام کے لیے۔